بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نشا ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن جس گھر میں میری شادی ہوئی وہ لوگ کافی امیر تھے۔ شادی کے دوسرے دن میرے سسر نے مجھے اور میرے شوہر کو ہنی مون کے لیے دبئی بھیج دیا، جہاں 20 دن ہم نے خوب مستی میں گزارے اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب وقت گزر گیا۔ شادی کے شروع کے دن ویسے بھی اتنی جلدی سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہی نہیں۔ بس اسی طرح موج مستی میں 20 دن گزر گئے اور ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ خوبصورت دن ختم ہو جائیں، لیکن واپسی کی ٹکٹ بھی پہلے ہی بک ہو چکی تھی۔ ہم جیسے ہی ہوائی جہاز میں بیٹھے تو میرے شوہر نے تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی اور نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو گئے۔ ان کے چہرے پر بہت عجیب سے تاثرات تھے۔ میں خاموشی سے کچھ دیر ہی بیٹھی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوں۔ کیونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں، لبوں پر سرخی اور گلے میں زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پھر دیکھا تو میری نظر دور بیٹھے ایک آدمی پر پڑی جس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور وہ مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو اٹھا کر اس آدمی کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر دل میں خیال آیا ابھی ہماری شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں زیادہ علم بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سے جھگڑا نہ کر بیٹھیں۔ میں نے خود ہی یہ سوچ کر نظریں پھیر دیں اور اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹا لیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جہاز زمین پر اترا اور میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر ایئرپورٹ سے نکل آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میرا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا اور کسی غیر مرد کا خود پر یوں نظر جمائے رکھنا مجھے بہت ناگوار گزرا تھا۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوئی میری ماں کا فون آیا جو کہنے لگی دبئی سے واپس آ گئی ہو تو ماں سے بھی ملنے آ جاؤ، تم تو سسرال جا کر ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ میں جو اپنا سامان کھولنے کے لیے بیٹھی تھی، اماں کی ناراضگی سن کر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میری اماں کی طرف چھوڑ آئیں۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میری بات سنتے ہی فوراً سے اٹھے اور کہنے لگے چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ میں حیران تھی کہ آفس کا بھول کر وہ ایک دم سے کیسے میری بات مان گئے۔ خیر یہ بات میرے لیے خوشی کی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل پڑی، لیکن میکے پہنچ کر جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو موبائل پر مصروف تھے اور دوسری نظر اس آدمی پر ڈالی جو میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور میری جان نکلے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو اس صورتحال سے آگاہ کروں یا نہ کروں۔ ایسی کوئی بات بتا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیا تھا اور رات کو لینے کے لیے آنے کا کہا تھا۔ میں اماں کے گلے لگ گئی اور ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ شام کو چھوٹی بہن کے ساتھ چھت پر پہنچی تو ایک دفعہ پھر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ آدمی میری اماں کے گھر کے باہر ہی موجود تھا اور میں یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میرا ہی پیچھا کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی، پہلی دفعہ میں نے اسے جہاز میں ہی دیکھا تھا۔ خیر میں نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی گئی، لیکن میرا سارا دھیان اس آدمی کی طرف اٹک گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی ڈھنگ سے کوئی بات نہ کی۔ میرا ایسا رویہ دیکھ کر اماں کہنے لگی امیروں کے گھر شادی کیا ہو گئی، تو ہمیں منہ تک نہیں لگا رہی۔ اماں کو کیا معلوم تھا میں کس پریشانی سے گزر رہی تھی۔ خیر رات کو میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور یہ بات کس کو بتاؤں۔ شوہر کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن ایسے ہی گزار کر دیکھتی ہوں، کیا پتہ یہ خود ہی چلا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رات کو بے چینی سے مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی اور پھر آدھی رات کو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ اب تو میری جان ہی نکلنے لگی تھی، نہ جانے وہ کس لیے دن رات میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالوں۔ اتنے میں میرا شوہر اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دوں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور پھر میں نے اپنے شوہر کو جہاز کے سفر سے لے کر اب تک کی ساری داستان سنا دی۔
جسے سنتے ہی وہ ایک دم سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ آدمی تمہارے پیچھے یہاں تک چلا آیا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بجائے اس کے کہ میری مشکل سمجھتا، میری مدد کرتا، وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے شوہر سے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا شوہر طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، میں نے تو ابا کو پہلے ہی کہا تھا کہ اتنے غریب گھر کی لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا پیسہ کیا دیکھے گی، پاگل ہونے لگے گی۔ اور دیکھو میری بات سچ ثابت ہو گئی، تمہیں پیسے والا شوہر ملا تو تم نے پرانے عاشق کو بھی ساتھ لگا لیا۔ اپنے شوہر کے خیالات جان کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ خیر میرا شوہر مجھے باتیں سنا کر واپس جا کر سو گیا تھا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے اپنے شوہر کا ایسا روپ دیکھنے کو ملے گا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور خدا سے دعا مانگنے لگی، اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کر دے۔ یہاں پر تو بات میرا گھر اجڑ جانے پر آ گئی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ آدمی کون تھا، کس لیے میرے پیچھے پڑا تھا، میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میری زندگی ضرور اجڑ سکتی تھی۔ صبح شوہر آفس کے لیے نکل گئے اور میں سارا دن گھر میں پریشان روتی رہی۔ شام کو آفس سے واپس آئے تو تب بھی میرے ساتھ کوئی بات نہ کی اور خود ہی میرا سامان کھول کر نہ جانے کیا چیز تلاش کرنے لگے۔ میں نے جاننا چاہا تو مجھے باہر دھکیل دیا۔ میرا سارا سامان انہوں نے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی یہ تھوڑا سا سامان تھا، اس لیے مجھے اس میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے بس اماں کے گھر جاتے ہوئے اپنی بہن کا تحفہ نکالا تھا جو میں دبئی سے اس کے لیے لائی تھی، باقی کسی چیز کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ سارا سامان بکھیرنے کے بعد میرا شوہر غصے سے باہر نکل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں میرے کردار پر شک ہو گیا ہو۔ وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال سکیں، لیکن میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر کافی دیر بعد میرے شوہر واپس آئے۔ ان کا مزاج تب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس انداز میں انہوں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ شاید میں نے انجانے میں کچھ ایسا کر دیا تھا جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ کچھ دیر میں نے کمرے میں انتظار کیا، لیکن میرے شوہر اوپر نہ آئے۔ وہ نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑکی پر پہنچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہی شخص گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا ہمارے گھر میں آنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ یہاں کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے لاؤنج میں آئی، لیکن تب تک وہ میرے شوہر سے کوئی بات کر چکا تھا اور میرا شوہر غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا اور اس آدمی کی طرف دھکیل کر کہنے لگا، اس بدکار کو یہاں سے لے جاؤ، اسی کے لیے تم یہاں آئے ہو نا؟ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے ایسی بدکار بیوی نہیں چاہیے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے ایسی بات نہ کریں، میں اس آدمی کو جانتی تک نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میرے شوہر کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو ضرور ہے، اس لیے تمہارا نام لے کر یہاں تک آ گیا ہے، ورنہ کسی غیر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کے سامنے آواز اٹھائے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آدھی رات کو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی چلا دی۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو۔ وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ میں اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے پتہ نہیں میرے شوہر سے ایسا کیا کہا تھا کہ میرے شوہر نے آدھی رات کو ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر اس نے مجھے آدھی رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک کمرے میں بند کر دیا، جہاں سرخ رنگ کی لائٹ جل رہی تھی، اور سرخ کمرے میں لے جا کر اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اور پھر اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے ایک کرنٹ والی مشین میرے جسم کے ساتھ لگائی اور ایک ہلکا سا جھٹکا مجھے دیا تو میرا سارا وجود لرز اٹھا، اور ایک ہلکے سے جھٹکے نے میری جان نکال دی تھی۔ اب وہ کہنے لگا، اگر تم نے میری ہر بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ اور پھر اس نے مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھا جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ کہنے لگا، تم بہت ہی ڈھیٹ ہو، لیکن یاد رکھنا ہم تم سے سچ اگلوا کر ہی رہیں گے۔ میں نے پریشانی سے اس سے کہا کہ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، دبئی ایئرپورٹ پر تمہارے بیگ میں غلطی سے میرا سامان آ گیا تھا، مجھے وہی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا سامان کھولا ہی نہیں تھا، بلکہ میرا سامان میرے شوہر نے غصے سے بکھیر دیا تھا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں تمہارا کوئی سامان تھا یا نہیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا کہ اگر تمہارے شوہر کو بھی میرا سامان نہیں ملا تو یقیناً تم نے ہی اسے کہیں آگے پیچھے کیا ہے، جیسے تم نظر آتی ہو ویسے ہرگز نہیں ہو۔ اس آدمی کی بات پر میں حیران رہ گئی، اسے کیسے معلوم تھا کہ میرے شوہر کو میرے سامان میں کیا ملا ہے اور کیا نہیں؟ اور جب یہی سوال میں نے اس سے کیا تو جو جواب اس نے مجھے دیا وہ سن کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلے تمہارے شوہر سے اپنا سامان مانگا تھا، لیکن اسے وہ سامان نہیں ملا۔ اس کی ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی، پہلے اس آدمی کا میرا پیچھا کرنا، مجھ پر نظر رکھنا، اور اب یہ کہنا کہ میرے شوہر سے اس کی بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے ٹھیک طرح سے بتاؤ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو اور کس سامان کی بات کر رہے ہو؟ میرے سامان میں تمہاری کوئی چیز کیسے آ سکتی ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے اور کس سامان کی بات کر رہا ہے۔ سچ اتنا بھیانک تھا کہ اسے سن کر یقین کرنا بھی مشکل تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا کزن ہے اور یہ دونوں مل کر دبئی سے یہاں ہیرے جواہرات کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ جب میرا شوہر مجھے ہنی مون کے لیے لے کر گیا تو وہاں اس نے کچھ قیمتی ہیرے میرے سامان میں چھپا دیے تھے تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو میں پکڑی جاؤں، اور یہ دونوں وہی ہیروں کی تلاش کر رہے تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ کروڑوں کی مالیت کے ہیرے ہیں اور ان کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میرا شوہر کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح شادی کر کے بیوی کو باہر لے کر جایا کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ 2 شادیاں پہلے بھی کر چکا تھا، اور ایک دفعہ اپنا مطلب نکالنے کے بعد وہ انہیں طلاق بھی دے چکا تھا۔ میرے سسر نے جان بوجھ کر مجھے اپنی بہو بنایا تھا کیونکہ میرا تعلق غریب گھر سے تھا، اگر پکڑی بھی جاتی تو کوئی بھی مجھے بچانے نہ آتا۔ دراصل میرے سسر کا یہی کاروبار تھا، بیٹا اور باپ مل کر سمگلنگ کا کام کیا کرتے تھے اور مجھے شادی کے نام پر مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ شادی کے اگلے دن ہی میرے سسر نے بڑے پیار سے ہنی مون کے لیے دبئی کیوں بھیجا تھا۔ دراصل وہ میرے ذریعے اپنا مطلب نکالنا چاہتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ان ہیروں کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ میں نے تو کسی بھی سامان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس لیے وہ جہاں کہیں بھی رکھا گیا تھا وہیں سے ملنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اب وہ ہیرے میرے سامان میں موجود نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہارے سامان میں ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا ڈبہ تھا، اس کے اندر تمہارے شوہر نے وہ ہیرے چھپائے تھے، لیکن اب وہ ڈبیا تمہارے سامان میں نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہ سرخ رنگ کا ڈبہ تو میں نے اپنی بہن کی خاطر خریدا تھا، اس کے اندر ایک گھڑی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے شوہر نے گھڑی کے ڈبے میں ہیرے چھپائے ہوئے ہیں۔ جب میرے شوہر کو تلاش کرنے پر بھی وہ نہ ملے تو اس نے اپنے کزن سے کہا کہ مجھے یہاں سے لے جائے اور مجھ سے سچ اگلوائے۔ میرے گھر والے میرے بارے میں کچھ بھی پتا کرتے تو میں ہی بدکار ثابت ہوتی۔ اب میں سارا سچ جان رہی تھی، لیکن میں اگر یہ بات اس آدمی کو بتا دیتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے جان سے ہی مار کر چلا جاتا۔ اس لیے میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیرے کہاں ہیں، اور پھر میں نے بڑی چلاکی سے یہ کہہ کر اس آدمی کے دل میں شک ڈال دیا کہ کہیں میرے شوہر نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا، کیونکہ میرا سامان میرے شوہر نے کھولا تھا، ہو سکتا ہے اسے ہیرے مل گئے ہوں اور وہ تمہارا حصہ تمہیں نہ دینا چاہتا ہو۔ میری بات سن کر وہ آدمی واقعی شک میں پڑ گیا کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور ایک حد تک یہ بات سچ تھی۔ میں نے اس کا شک بڑھانے کے لیے یہ سب کہہ دیا کہ میرے شوہر اور سسر فون پر بات کر رہے تھے اور وہ دونوں کسی ہیرے کو فروخت کرنے کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کیا تم سچ بول رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مجھے جانے دو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اب تو تمہارا کزن بھی مجھے نہیں اپنائے گا، وہ مجھے طلاق دے دے گا، ہم غریب لوگ ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس نے سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگا، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، تمہارا شوہر میرے ساتھ دھوکہ کرے گا، اس بات کا اندازہ مجھے پہلے ہی تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا، اگر تم مجھے جانے دو گے تو تمہارے لیے زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ اگر میرے ابا پولیس میں رپورٹ کروائیں گے تو پولیس تم لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی،
لیکن اگر میں واپس لوٹ گئی تو میرے گھر والے بھی خاموش رہیں گے اور یہ بات باہر بھی نہیں جائے گی۔ تم اپنے طور پر ہیرے کی تلاش کر لینا، ویسے تو اب تک میرا شوہر وہ ہیرا فروخت کر چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اور خیر تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے آزاد کر دیا اور یہ دھمکی دی کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں واپس اپنے میکے پہنچ گئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی، لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہیرے چھوٹی بہن کی گھڑی کے ڈبے میں ہیں۔ میرے ماں باپ کہنے لگے ایسے گھٹیا لوگوں سے رشتہ توڑنا ہی بہتر ہے، اور پھر میرے ابا نے خود ہی میرے شوہر سے بات کر کے میری طلاق کروا دی۔ میرا شوہر یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے کزن نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو 4 دن ہی گزرے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ کسی نے میرے شوہر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور میرے سسر کو اسی صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی یہ کام کس کا تھا، لیکن میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ اور پھر جب پولیس نے تفتیش کی تو پتا چل گیا کہ میرے شوہر کے کزن نے ہی اسے مارا تھا۔ اب وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ سارے مجرم خود بخود اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ گھڑی کہاں ہے جو میں نے تمہیں تحفے میں دی تھی۔ تب وہ الماری سے ڈبہ نکال کر لے آئی۔ میں نے جلدی سے اس گھڑی کا ڈبہ کھولا تو میری آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ ہیرے سچ میں ڈبی کے اندر موجود تھے، جن کو گھڑی کے مینیو اور فیچر لسٹ میں چھپایا گیا تھا۔ ان ہیروں کا اصل حقدار کون تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن ابھی یہ ہیرے میرے پاس ہیں۔ اس کو بیچ کر ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ اگر میں پکڑی جاتی تو مجھے نہ جانے کتنی بڑی سزا ملتی اور میرے اصل مجرم فرار ہو جاتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ ہیرے رکھنے کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں، اور مزید اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔